السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالت میں موجود ہوں گے۔ رجب المرجب کا یہ خاص مہینہ ہمیں موجود ہے۔ اس مہینے میں یہ جو دن آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بلند ذات نے ہمیں پھر سے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہر نیا دن جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسی دعا، ایک ایسی تسبیح شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو پڑھ کر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھے بیٹھے ہی آپ کی دعا جو ہے، آپ کی جو حاجت ہے یا کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، تو وہ ضرور قبول ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال رہتے تھے، لیکن جیسے انہوں نے صبح شام اس عمل کو کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان پریشان حال تھا تو وہ خوشحال ہو گیا، اگر کوئی انسان بربادی کی طرف جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے اسے آباد کر دیا، کوئی پرسکون نہ تھا تو اللہ پاک نے اسے سکون عطا کیا، کوئی خوشیوں کو تلاش کر رہا تھا تو اللہ نے اسے خوشیاں عطا کی، کوئی رشتے کی وجہ سے پریشان تھا، کاروبار کو لے کر، رزق کو لے کر، اولاد کو لے کر، بہت سے مسئلے مسائل ہماری زندگی میں رہتے ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ تو اس لیے زندگی کے جو بھی معاملات آپ تک آتے ہیں ایک آزمائش بن کر آتے ہیں، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس آزمائش میں، اس مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں، یہ صرف بس خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غموں میں اس کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ خوشیوں میں بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کو صرف اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں، اور جب غم آتے ہیں تو تب اللہ کے بجائے لوگوں کے در پر جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی بھی حال میں مانگنا پسند نہیں کرتے، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں بہت دیر سے ملے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے ہمیں جتنا بھی عطا کیا ہے اور جس طرح سے بھی عطا کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں صبر شکر سے کام لیں، اللہ پاک پر یقین رکھیں اور اس کے کلام کو پڑھتے جائیں۔ بے شک اس کے کلام میں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کو لگے کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اس کی وجہ سے تنگ ہیں، یا آپ کو کوئی بھی مصیبت آن بھی پڑے گی تو وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گی۔ میں آپ کو جو دعا، جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس بھی شخص کو بتائی ہے اسے جتنے کامل یقین عقیدے سے کیا ہے، اس کو اتنے ہی کامل یقین عقیدے کے ساتھ اللہ پاک نے بہت سے جو معجزات ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ تو جو دعا ہے، یہ دعا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت قرآنی دعا ہے۔ قرآنی ایسی دعا ہے کہ اس کا ترجمے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ترجمے کا یہ بیان ہے کہ اے میرے مالک، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، یعنی کہ تو میری مدد فرما، تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر جاتے ہیں، اس کی مفہوم کی طرف اگر جاتے ہیں تو بے شک اس میں ایک ہی چیز کی رٹ لگائی گئی ہے، ایک ہی چیز کو یعنی بیان کیا گیا ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، تیرے ہاتھ تو ہر ایک چیز موجود ہے، تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو اگر مانگنا آ جائے نا تو بے شک انسان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس کو مانگنا آ جائے کہ اے میرے مالک، میں تجھے سے مانگنا ہے، تو نے ہی دینا ہے، کیونکہ میں کسی اور کے در پہ جانے والا نہیں ہوں، میں تیرے ہی در پر آنا ہے، تو ہی دے سکتا ہے کیونکہ تو ہی دینے والا ہے۔ ہم اس یقین سے جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، تو بے بس نہیں ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو بے شک اللہ پاک اسی انسان کی اس عاجزی کو، اس مانگنے کے انداز کو پسند فرماتا ہے اور اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اس لیے ماہ رجب المرجب کے اس خاص مہینے میں صبح شام اس کی ایک مرتبہ تسبیح کرنے کی جو روٹین ہے اس کو لازمی بنا لیجیے۔ جو بھی مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں ہیں وہ حل ہو جائیں گے، وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ کو تمنا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بھی صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے۔